اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ عید الاضحیٰ یا بقر عید مسلمانوں کا تہوار ہے۔ اسے بڑی عید یا عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے مسلمان یہ عید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی میں مناتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کی شکل میں جاری کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کریں، پھر اس کے فدیے میں مینڈھا عطا کیا اور خلیل اللہ نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کیا۔ سورہ صافات آیت نمبر 107 میں اس کا ذکر آتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ان کو فدیے میں ذبح عظیم دی یعنی بڑی بابرکت قربانی دی۔ یہ عید 10 ذوالحجہ کو منائی جاتی ہے اور 13 ذوالحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے، یعنی اس عید کے 4 دن ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے تمام ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ میں ذبح ہے، یعنی ایک تو دن 10 ذوالحجہ کا ہو گیا اور پھر باقی کے جو 3 دن ایام تشریق کے ہیں اس میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ بیہقی کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق کے تمام دن قربانی کے دن ہیں۔ اس حدیث سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے 4 دن ہیں۔ نمبر 1 10 ذوالحجہ، نمبر 2 11، پھر نمبر 3 12 اور نمبر 4 13۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بہترین عیدیں عطا کی ہیں الحمدللہ۔ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے سال کے 2 دن کھیلنے اور تفریح کے لیے مقرر کر رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ دونوں دن کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ جاہلیت میں ہم ان میں کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان 2 دنوں کو ان سے بہتر 2 دنوں سے بدل دیا ہے، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ جیسے ہی عید آتی ہے تو عید کے دن بھی کچھ کام کرنا سنت سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ عید کے دن فجر کی نماز جماعت سے ادا کرنا مرد حضرات کو، اور گھر کے تمام لوگوں کو فجر کی نماز ادا کرنا، کیونکہ بہت سارے لوگ عید کی نماز کو ویلیو کرتے ہیں لیکن فجر کی نماز کو ویلیو نہیں کرتے۔ عید کی نماز کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن فجر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو سب سے پہلا کام جو عید کے دن کرنا ہے وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیتے ہیں، اور اگر کوئی فجر نہ پڑھے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا ذمہ اس سے اٹھا لیتے ہیں۔ پھر یہ کہ عید کے روز غسل کرنا، خوشبو لگانا اور بہترین لباس جو میسر ہو پہننا مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں۔ پھر اسی طرح سے تکبیرات پڑھنا، پھر یہ کہ عید الفطر کے روز نماز کو جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا مسنون ہے۔ جب عید الفطر آتی ہے تو عید کی نماز پر جانے سے پہلے کوئی نہ کوئی میٹھی چیز آپ کھائیں، یہ مسنون ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے روز نماز سے واپسی کے بعد مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھایا جائے۔ اسے بخاری، مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ 10 ذوالحجہ کو عید کی قربانی نہیں کرتے اور ان کے پاس اس دن کسی اور کی قربانی کا گوشت اویلیبل بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں وہ ایک نارمل بریک فاسٹ بھی لے سکتے ہیں۔
یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ پہلا کھانا قربانی کے گوشت کا ہی کھائیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کوئی اور بریک فاسٹ بھی کر سکتے ہیں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ 10 ذوالحجہ کو ہی قربانی کرتے ہیں، لیکن ان کی قربانی بہت تاخیر سے ہوتی ہے. اس صورتحال میں بھی اتنا دیر تک بھوکے پیاسے رہنا بھی مشکل ہوتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ اس میں پانی تو پیا جا ہی سکتا ہے، ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی روزہ ہوتا ہے، روزہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس کو روزہ ہرگز نہ کہیں، کیونکہ ہماری شریعت میں روزہ ایک خاص عبادت ہے اور اس کا ایک خاص طریقہ ہے، ٹھیک ہے. مسنون کیا ہے کہ آپ عید کی نماز کے بعد آئیں، قربانی کریں اور پہلا کھانا جو ہے وہ اپنے ہی قربان کیے ہوئے جانور کے گوشت سے شروع کریں، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس میں کوئی اویلیبلٹی نہیں ہے یا اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ کوئی بھی کھانے کی چیز بطور بریک فاسٹ، بطور ناشتہ لے سکتے ہیں. پھر یہ کہ عید کی نماز کے لیے اپنی خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جلد جانا، اگر عیدگاہ قریب ہو تو پیدل چلنا اور جاتے ہوئے اور واپسی لوٹتے ہوئے تکبیرات پڑھتے رہنا مسنون ہے. اسے بخاری اور ترمذی نے روایت کیا ہے. خواتین بھی جائیں، بچے بھی جائیں، تاکہ وہ بھی مومنوں کی دعا میں شامل ہوں. ایون اگر کسی عورت کو حیض بھی ہے تو بھی وہ عید کی نماز کے لیے جا سکتی ہے. نو ڈاؤٹ وہ نماز نہیں پڑھے گی لیکن وہاں ہونے والی دعا میں شامل ہو جائے گی. جو بھی حیض والی خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے عیدگاہ میں ایک ایسا پورشن مخصوص کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں بیٹھ کر دعا میں شامل ہو سکیں. عید کی نماز اذان اور تکبیر یعنی اقامت کے بغیر پڑھی جاتی ہے. عید کی نماز کی کوئی اذان نہیں ہوتی، کوئی تکبیر نہیں کہی جاتی، اس کے بغیر ہی یہ نماز پڑھی جاتی ہے. نیز نماز عید سے قبل یا بعد میں کوئی سنت نماز ادا نہیں کی جاتی. اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کے فوراً بعد کون سی نماز پڑھی جائے گی؟ پھر عید کی نماز پڑھی جائے گی. آپ دیکھیں تو فجر کے بعد جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے، اس کے بعد جو شروق کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت ایک نفل نماز بھی ہے. کون سی نماز؟ اشراق کی نماز، ٹھیک ہے. تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں تو جب سورج کافی طلوع ہو جاتا ہے، گرم ہونے لگتا ہے، تو اس وقت بھی ایک نفل نماز ہے جسے آپ چاشت کی نماز کہتے ہیں، تو وہ بھی نہیں ہے. عید کے دن عید کی نماز کو امپورٹنس دینے کے لیے آگے پیچھے کوئی بھی سنت نماز نہیں رکھی گئی. پھر یہ کہ عید کی نماز کے بعد آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے یہ الفاظ کہیں، تقبل اللہ منا و منکم. فتح الباری میں یہ الفاظ آتے ہیں. اس کا معنی ہے اللہ ہم سے اور آپ سے عبادت قبول فرمائے. تو ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے. اس کے علاوہ مسنون یہ ہے کہ نماز عید شہر سے باہر نکل کر میدان میں ادا کی جائے، یعنی عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکل کر عیدگاہ میں نماز ادا فرماتے تھے. البتہ اگر بارش ہوتی تو مسجد ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے. اسے ابو داؤد اور سنن نسائی نے روایت کیا ہے. پھر یہ کہ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا مسنون ہے. یعنی آپ ٹریکس چینج کر لیں، جانے کا ٹریک الگ کر لیں، آنے کا ٹریک الگ کر لیں. اور یہ ہمارے ہاں عموماً بڑا آسان ہے، کیونکہ اگر 2 وے روڈ ہوتی ہے تو جانے کے لیے آپ روڈ کے ایک طرف ہوتے ہیں اور واپسی آنے کے ٹائم پر آپ روڈ کے دوسرے ٹریک پر ہوتے ہیں. تو یہ بھی سنت ہے کہ آپ نماز عید کے لیے ایک راستے سے جائیں اور دوسرے سے واپس آئیں.